أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز؟ آج میں نے آپ کو سورہ فاتحہ اس لیے سنائی ہے کیونکہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے کس طرح سے جو ہے ناظرہ قرآن پڑھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں کن مراحل سے گزرا کہ جس کے بعد میں اس قابل ہوا کہ میں قرآن جو ہے صحیح طرح سے پڑھنے لگا. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اپنی اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنا وہ تلفظ سناؤں جو کہ میں نے کافی کہ محنت کے بعد سیکھا، اور نو ڈاؤٹ وہ محنت بھی صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں نے قرآن کو پڑھا اور اس تلفظ کے ساتھ پڑھا. تو ویورز، آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی بڑا ہی سیریس ٹاپک ہے، اور سیریس اس لحاظ سے ٹاپک ہے کہ ہم نو ڈاؤٹ اپنی یہ زندگی گزار رہے ہیں، اور اکثر میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ یار ہم جو یہ لائف گزار رہے ہیں تو لیکن کچھ ایسی جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کچھ ایسی جو ہے ایسے حقائق ہیں کہ ان کو ہم کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتے. انہی حقائق میں سے جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے دنیا کی زندگی، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اس کے بعد بھی ایک زندگی دی ہے کہ اس زندگی کو بھی ہم نے گزارنا ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک واقعہ تھا، تو میں نے یہ بھی پلان کیا ہوا تھا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس واقعے کو لازمی شیئر کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اور بہت ہی زیادہ سبق آموز واقعہ ہے. کمیل ایک شخص ہیں جو کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مقبرے پر سے ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبرے کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے مقبرے والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ اور پھر کہنے لگے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے بعد مال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، اور بیویوں نے دوسرے خامد کر لیے. ہمارا تو یہ حال ہے، اور اپنی سناؤ. تو پھر کمیل کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مخاطب کر کے عرض کیا کہ اے کمیل، اگر ان لوگوں کو یعنی مقبرہ والوں کو اگر اجازت ہوتی اور یہ بول پاتے تو کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے. اور پھر کہنے لگے جس کا مفہوم ہے کہ اے کمیل، جو یہ قبر ہے یہ عمل کا صندوق ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے. تو ویورز، میں جو آپ سے اس واقعے کو شیئر کر رہا ہوں اس کا مقصد کوئی جو ہے ڈرانا یا کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جو ہے علم کا
بہت بڑا ذریعہ کہا جاتا ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو وہ یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقوی ہے۔ تو ویوز آج کل کے دور کے اندر ہم کتنی ہی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، کتنے پریشان رہتے ہیں ہر وقت، اور ہر وقت ہمارا یہ ایک جو ہے نا دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پریشانی ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے زندگی کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کتنا خوبصورت حل بتایا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر تقوی اختیار کر لیں تو ہماری ساری کی ساری جو ہے پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہماری جتنی پریشانی وہ ساری کی ساری ختم ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جو ہے خطاب فرمایا، اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ جو سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے وہ ہے عافیت، کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں آسانی مانگنی چاہیے، ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے سکون مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہم جو ہیں بہت کمزور ہیں، اور ہم بہت ہی زیادہ جو ہے نالائق ہیں، ہم بہت ہی زیادہ بے عقل ہیں، بے شک یا اللہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، یا اللہ تو نے ہی ہمیں سب کچھ دینا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگیں گے تو پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کتنا سکون ہو جائے گا۔ اور میں نے ابھی بتایا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا، تو اس کے اندر جو فرمایا تھا وہ یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اور عافیت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سکون اور اطمینان مانگے، برکت مانگے، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے اکثر، بلکہ میں نے کیا آپ نے بھی، سب نے آج کل تو یعنی کہ جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے نا اس کو بھی اس چیز کا نالج ہے کہ یار مطلب آپ کے پاس پیسہ آ جائے، آپ کے پاس ہر چیز آ جائے، لیکن اگر آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ نہ تو پیسوں سے، نہ وہ گاڑیوں سے، نہ وہ چیزوں سے، کسی چیز سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب ہیں، اور اسباب جو ہوتے ہیں، جو ذریعہ ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں فکر کریں، اور ہم اس کی فکر کریں کہ ہم نے کس طرح سے ان کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے اپنی اکثر جو ہے ویڈیوز کے اندر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جس طرح کے حالات آتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جیسے بھی حالات آتے ہیں نا تو وہ سارے کے سارے ہمارے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کتنا جو ہے زبردست آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے۔ ہم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قصہ جو ہے سنا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ہی ذات جو ہے وہ سب کچھ کرنے والی ہے، اور اللہ کی ہی ذات نے ہی سب کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے جو ہے اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ جب ہم اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں گے پھر ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں رہے گی، بلکہ ہر پریشانی جو ہمیں چھوٹی نظر آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے خود بھی اچھا بنیں، دوسروں کو بھی اچھا بننے کی تلقین کریں، اور ہمیں ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے اگر کسی کو خوشی نہیں نہ دے سکتے تو ہم کسی کو غم بھی نہ دیں، دکھ بھی نہ دیں۔ کبھی ہم یہ کام نہ کریں کہ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو ہم جو ہے نا غم دیتے رہیں، بلکہ ہمیں غم بھی نہیں دینا چاہیے، ہمیں دکھ بھی نہیں دینا چاہیے، تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے، جب ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کو اتنا اچھا محسوس ہوگا کہ یار نو ڈاؤٹ میری لائف کے اندر بہت ہی زبردست قسم کے چینج آ گئے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ بہترین جو ہے مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو کتنا بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسکرا کر کسی سے بات کر لینے کو بھی صدقہ کہا ہے، کہ اگر آپ کسی سے مسکرا کے بات بھی کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو ویورز، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے، مجھے بھی جو ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو جو ہے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اور جو میں نے آج یہ واقعہ سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور جو میں نے آج تلاوت کی ہے، اگر آپ لوگوں نے بھی جو ہے قرآن نہیں پڑھا اور آپ لوگوں نے بھی ابھی ناظرہ نہیں پڑھا، یا آپ کے گھر کے اندر کسی نے نہیں پڑھا، تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی تلقین کروں گا کہ آپ لازمی جو ہے کوشش کریں اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ لازمی قرآن کو پڑھا کریں۔ یہ برکت کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ اور میں مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈر کی یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جو ہے نا لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ یار میری یہ پریشانی ہے، میری پریشانی حل کر دو، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل کر دو، میری یہ جو ہے نا مجھے اب تکلیف یہ والی آ گئی ہے، میری یہ تکلیف حل کر دو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا یہ چیزیں مانگتے ہی نہیں ہیں، اور ہم جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی برکت رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ ہم ان کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہر چیز لینے کا ذریعہ ہے، تو ہم ان کو اختیار ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ قرآن کو پڑھیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت ان چیزوں کو حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں اس کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز اس میری ویڈیو کو جو ہے لائک کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا، چینل جنید ود جواب کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ جو بھی نیو ویڈیوز ملتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور کمنٹس کے اندر جو ہے لازمی اپنے ویلیوبل فیڈ بیکس دیجیے گا۔ تھینک یو، بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔